جی ناظرین، اس وقت آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اور رمضان ٹی وی اسکاٹ لینڈ کی اسپیشل عید نشریات اس وقت جاری و ساری ہیں، اور بہت سے جو ہیں وہ دیگر فیملیز یہاں سے بھی اور باہر کے ممالک سے بھی ہم سے رابطے میں اور اپنی اپنی عید کا احوال جو ہے وہ شیئر کر رہی ہیں۔ تو یہاں پہ جناب اسٹوڈیو میں بھی اس وقت جو ہے ہمارے گیسٹ موجود ہیں، ڈاکٹر محمد ادریس صاحب جو کہ کنسلٹنٹ ہیں۔ ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کی عید جو ہے وہ کیسی گزری۔ تو آپ کو سب سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اور شکریہ بہت جی، بہت عید مبارک۔ آپ سب کو عید مبارک، اور آپ کے توسط سے جو رمضان ٹی وی کے ناظرین ہیں ان کو بھی عید مبارک، اور جو ٹیم اس وقت بڑے ہی محنت سے اس کا پروگرام کو آگے بڑھا رہی ہے ان کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، بہت شکریہ جی بڑی مہربانی۔ اور آپ یہ بتائیں کہ آج کا جو آپ نے یہاں پہ عید چونکہ تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی اس سال، تو آج کا جو دن ہے عید کا وہ کیسے گزرا یہاں پہ؟ آج کا دن تھوڑا نہیں بہت ڈفرینٹ تھا، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہوپ فلی ونس لائف ٹائم اس طرح کا جی ظاہری سی بات، عید جو ہماری جو گزری ہے جی وہ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم گزارنے والی بات ہے۔ عید نہیں تھی اس طرح سے، جس طرح سے کہتے ہیں نا جب اپنے ملیں تو عید ہوتی ہے، ایسے ہی تو چونکہ اپنے ملے نہیں ہیں تو عید جو تھی وہ بس ٹیلی فون والوں کو حساب سے ہی ہوئی ہے۔ بقیہ جو ملنے ملانے کا سلسلہ، جو صبح اٹھ کے نماز کے لیے تیاری کرنی ہے، مسجد جانا ہے، مسجد میں سارے نمازیوں سے ملنا، ان کو آج ہم نے بہت مس کیا صبح مارننگ پہ۔ صحیح۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے روٹین کی جو کھانے پینے کا سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھی اکیلے ایسے ہی کھانا تھا جیسے بندہ بس کھا رہا ہے لیکن مس کر رہا ہے بہت ساری چیزوں کو، کہ وہ سب کا مل کے آنا، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کہیں آپ جا رہے ہیں، اور شام کو ایک بڑی گیدرنگ ہوتی تھی ہماری فیملی کی۔ تو آج جو تھا وہ ایسے ہی تھا جیسے بس کبھی آ کے کچھ کھا لیا ہے تو پھر جا کے کچھ اور کام شروع کر دیا، ٹائم گزارنے کے لیے کچھ پڑھنا شروع کر دیا، کسی کو فون کر لیا، کسی کا فون آ گیا بس۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ان چیزوں کو؟ یعنی عید ہر پہ ہم گلا کرتے ہیں کہ او مائی گاڈ بہت بورنگ عید ہے، یہ کوئی عیدیں ہیں۔ اب جب پینڈیمک آیا ہے کہ ظاہر ہے ہماری جنریشن میں سے کسی نے یہ نہیں دیکھا، یا آپ کی جنریشن میں سے کسی نے نہیں دیکھا، تو کیا یہ اچھا نہیں ہے اس حوالے سے کہ ہمیں بہت سی چیزوں کی قدر ہو گئی ہے؟ جی اس میں جو ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی بھی ہیں، اور یہ کہ اب جو اپنی جو امیجیٹ فیملی تھی، ہمارے بچے ہیں یا مطلب میں ان کے ساتھ ہم سارا دن رہے ہیں ماشاءاللہ، ورنہ یہ ہوتا تھا کہ بچے اپنے فرینڈز کے ساتھ نکل گئے ہیں اور ہمارے فرینڈز اپنے ہیں، جی تو خواتین کی اپنی وہ ہے سارا سلسلہ۔ تو اس طرح سے ایک سمجھ لیں کہ آج جو تھا وہ مور امیجیٹ فیملی کا جوائنٹ عید تھا، صحیح، جبکہ پہلے جو ہوتا تھا وہ سم سارٹ آف براڈر، اگر آپ دیکھیں تو اس حساب سے یہ ایک وہ اپنی اپنی عید تھی اور یہ ایک متفقہ عید ہوگی، یہ فیملی کی متفقہ عید تھی، کیونکہ سارا دن لوگ کا آنا جانا رہتا ہے، ایسے میں ٹائم اکٹھے لوگ کم گزارتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہر کوئی ڈفرینٹ شہروں میں ہوتا ہے، تو یہ اس حوالے سے بہت اچھا تھا کہ خاص امیجیٹ جو بچے یا ایون گھر والے، بیوی بہنیں، سب کے ساتھ ٹائم بالکل۔ آج یہ جو تھا کوئی آس ہی نہیں تھی کہیں جانے کی، کوئی جانے کا کہیں ہو ہی نہیں سکتا تھا، جیسے کہ لاک ڈاؤن ہے آپ کو پتہ ہے، اور آپ کو اس کو فالو بھی کرنا ہے۔ اور اس لحاظ سے ابھی لوگ پاکستان میں جب ہم نے بات کی ہے تو یہ کچھ سیریس نوٹ آ جاتا ہے کہ یہاں کے جو ایز اے نیشن اسکاٹ لینڈ کے یا یو کے لوگوں نے جس طرح سے لاک ڈاؤن کو ایکسیپٹ کیا ہے اور اس کو انہوں نے ایک نیشنل رسپانسبلٹی کے طور پہ لیا، وہ پاکستان میں نظر نہیں آئی۔ اس کا پرابلم اب یہ ہو رہا ہے کہ میرے کولیگ جو ڈاکٹرز وہاں پہ کام کر ان کو فون کیا تو ان کو پوچھا بھئی کس طرح کے آپ کے حالات ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم جو اس وقت اپنے لیمٹس تک جا چکے ہیں، کہ جو پینڈیمک ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں نہیں، لیکن ہاسپٹلس کی کیپیسٹی سے زیادہ پیشنٹ اب آنا شروع ہو گئے ہیں ایک ہفتے کا صرف لاک ڈاؤن ریلیکس کرنے سے، کیونکہ اتنی زیادہ کنجیشن ہے، اور پھر پاپولیشن آپ کو پتہ ہے، اور ساتھ ساتھ بسوں کا سفر، کتنے لوگ اس میں اکٹھے بیٹھتے ہیں، ایک ہو گیا تو مطلب سب کو چانسز ہیں۔ وجہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ جو پبلک نہیں سمجھتی، اس میں گورنمنٹ کے رولز اتنے سخت نہیں ہیں یا لوگ اتنے زیادہ ریلیکس ہیں، وہ کہتے ہیں جو قبر میں رات آنی ہے وہ آنی ہے؟ جی یہ دوسری بات جو آپ نے کہی ہے نا، یہ کافی حد تک لوگوں کے مائنڈ میں ایک بیٹھی ہوئی ہے
لیکن بیماری کا علاج اور اس کو بچاؤ کے جو طریقے جو ہیں، اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رول سیٹ کیے تھے 1400 سال پہلے، آج وہی رول امپلیمنٹ ہو رہے ہیں ورلڈ اوور. لیکن ایز اے مسلم ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ جی عمران خان نے یہ کہہ دیا ہم نہیں کریں گے، مسلم لیگ والے، یہ مطلب پولیٹیکلی تو میں نہیں جانا چاہتا جو بھی ہے. تو اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ سینس آف نیشنل رسپانسبلٹی نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ جی یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہمارے بینیفٹ کے لیے ہے. اور دوسرا میں یہ بھی کہوں گا اس پروگرام کے توسط سے کہ یہاں میں دیکھتا ہوں تو ہم BBC دیکھ لیں، اسکائی دیکھ لیں، تو صبح بریک فاسٹ لے کے شام تک کووڈ-19 پہ ایجوکیشن ہو رہی ہے. صحیح کہ یہ کیسے سپریڈ ہو رہا ہے، اس پہ کیا لاس ہو رہا ہے قوم کو، اور کس طرح سے یہ ڈیمیج کر رہا ہے، کس کے فائنینشیل ڈیمیجز، سائیکیٹرک ڈیمیجز، اور نیشن وائڈ جو فائنینشیل ڈیمیجز ہیں. اور وہ سارا دن ایجوکیٹ کر رہے ہیں قوم کو. اور آج جب ہم پاکستانی ٹی وی چینل دیکھیں گے بیٹھ کے تو وہاں وہی چل رہا ہے، وہی مطلب بیٹھے ہوئے ہیں 4-5 لوگ جو روٹین سے شروع سے آج سے 20 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، وہی آئیں گے، ایک آدھ سیاستدان کو درمیان بٹھا لیتے ہیں. نہ ان کو سائنٹیفک پتہ ہے کہ یہ ڈیزیز ہے کیا، اور نہ ان کو یہ پتا کہ اس کو روکنا کیسے ہے اور اس کی امیونٹی کسے کہتے ہیں. ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، خود پہلے ایجوکیٹ ہوں اور پھر ایجوکیٹ تو اس میں جو ماہرین اب یہاں پہ صبح بریک فاسٹ ہم کرتے ہیں، ٹی وی اسکائی آن کریں تو آپ کو دکھائیں گے وائرولوجسٹ بیٹھا ہوا ہے، امیونٹی پہ بات ہو رہی ہے. پھر آپ کو دکھائیں گے جناب مائکرو بایولوجسٹ آیا، اس نے بتایا کہ اس کا سپریڈ. پھر ایپیڈیمیولوجسٹ لائیں گے کہ جی آپ بتاؤ کہ یہ کیسے ہم اس کو روکیں گے. یہاں پہ بالکل ڈاکٹر صاحب ہماری بات جو ہے جاری رکھیں گے. اس وقت جو ہے وہ ایک ہمارے ساتھ آن لائن ہے، بلا لے آپ ان سے بھی بات کریں. یہ محترمہ امبرین کوثر صاحبہ ہیں، یہ انگلینڈ سے، اور ان کا تھوڑا سا حوالہ یہ دے دوں کہ پاکستان سے بھی ڈگریاں انہوں نے کافی لی ہیں، اور یہاں آکسفورڈ سے بھی کافی ڈگریاں لی ہیں، اور یہ ماہر تعلیم بڑی چھوٹی سی عمر میں ایجوکیشنسٹ، یعنی کہ 2 ڈگریوں کا تو مجھے پتا ہے یہاں پہ آکسفورڈ سے انہوں نے حاصل کی ہیں ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ جی. السلام علیکم امبرین صاحبہ. وعلیکم السلام، کیسے ہو آپ؟ بالکل ٹھیک. سب سے پہلے آپ کو بہت بہت عید مبارک، آپ کو اور فیملی کو. شکریہ بہت بہت، اور آپ لوگوں کو بھی بہت بہت عید مبارک، اور آپ کے جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں ان سب کو بھی ہم سب کی طرف سے بہت بہت عید مبارک. جی گلالے آپ سے کچھ سوالات کریں گے عید کے حوالے سے. جی امبرین یہ بتائیے گا کہ عید ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے ظاہر آپ کا کچھ حصہ پاکستان میں بھی گزرا ہوگا، تو کیسے مختلف پاتی ہیں آپ ایک مغربی ملک میں جہاں پر ظاہر ہے کہ اسلامی ملک نہیں ہے، اور کیسے آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں عید؟ عید جو ہے ٹو بی آنیسٹ پاکستان میں اور یہاں پہ بہت فرق ہے. جب 15 سے 16 سال پہلے جب میں یہاں پہ آئی تھی شادی ہو کر، تو مجھے سب سے پہلے تو شوق لگا تھا کہ یہاں کی عید اتنی ڈفرینٹ ہوگی پاکستان سے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں صبح صبح سلسلہ شروع ہوتا ہے نماز کے ساتھ، اس کے بعد آپ کے کوئی ریلیٹیوز ایکسٹینڈیڈ فیملی آپ بھی جاتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں. لیکن یہاں پہ کافی لمیٹڈ ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس سٹی میں رہتے ہیں، آپ کے کتنے ریلیٹیوز ہیں، تو پھر تھوڑا لمیٹڈ ہوتا ہے وہ آپ کو. لیکن یہ ہے کہ اب تو اتنے سال ہو گئے ہوئے ہیں، اب عادت ہو گئی ہوئی ہے. نہ تو صرف پاکستان بلکہ کیونکہ میں بورن اینڈ بریڈ سعودی ہوں، تو میں نے اس ملک کی عید بھی دیکھی ہے تقریباً 20 سے 22 سال. تو ان تینوں ملکوں کی، جبکہ پاکستان اور سعودی عرب اسلامی ملک ہے، لیکن ہر ملک کی ایک اپنی عید ہے اور ان کا ایک اپنا کلچر ہے جو آپ انجوائے کرتے ہو. اب تو ہمیں یہاں کی عید بھی اچھی لگتی ہے. یہ لاک ڈاؤن کی عید تھی لیکن اس میں بھی اللہ کا شکر ہے بہت اچھی گزر گئی. جی تو آپ یہ بڑا اچھا آپ نے کہا، اس لحاظ سے 3 کنٹریز کا ایکسپوجر ہے آپ کو. آپ جلدی سے ایک چیز جو ہے ان تینوں کنٹریز کی بتا دیجئے کہ جو بہت ہی زبردست آپ کو لگتی ہے عید کے حوالے سے، اور جو آپ مس کرتی ہیں. جی عید کے حوالے سے مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہے، مجھے سعودی عرب کی عید بہت پسند ہے. سعودی عرب کی عید میں ایک تو وہاں پر ایک ماحول اور ایک جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، اور وہاں پہ جس طرح اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، جگہ جگہ آپ جس طرح گورنمنٹ اپنے سارے جو آپ کہہ لیں کہ ریزیڈنٹس ہیں، سٹیزنس ہیں، اس میں جتنا فیسیلیٹیٹ کرتی ہے لوگوں کو عید سیلیبریٹ کرنے میں، اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے. اور وہاں پہ جو ایک عربین فوڈ ہے، آپ کو آپ جہاں بھی جب جاتے ہیں کہیں گھومنے پھرنے، وہ آپ کو ہر جگہ کہیں نہ کہیں ٹیسٹ کرنے کو بھی ملتا ہے، اس کا ایک اپنا مزہ ہے. اور پھر جو مزیدار بات تھی سعودی عرب کی عید کی، وہ عید
चले यहाँ तो हम बिल्कुल ही एक दिन मनाते हैं पाकिस्तान में, फिर हम 3 दिन, सऊदी अरब में 4-5 दिन तक जो है आपकी ईद चलती रहती है, कभी कोई सेलिब्रेशन और कभी कोई सेलिब्रेशन। तो माशाल्लाह आपको सही पता चलता है कि आप एक इस्लामी मुल्क में अच्छे तरीके से जो है ईद मना रहे हैं। फिर पाकिस्तान जो है वो तो आपको पता है हमारा कल्चर है, उसमें जब आप अपनी फैमिली से मिलते हैं, फैमिली के साथ बैठते हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज के साथ मिलते हैं, तो वो जो अपनापन फील होता है वो तो आप यहाँ पर बहुत ज्यादा मिस करते हैं। लेकिन यहाँ की भी जो ईद है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारे बच्चे यहाँ के हैं और हमने उनको इस तरह एक तरबियत देना कि हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंगली ईद का क्या कॉन्सेप्ट है, रमजान के बाद हम कैसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसमें भी एक अपना ही मजा है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह बड़ा खूबसूरती से बताया है। जी बिल्कुल। और आप इस हवाले से ईद की कोई खास वो क्या कहते हैं समैया, कोई इस तरह की चीजें पूछेंगे खवातीन के हवाले से खास? अच्छा अमरीन, ये बताइए कि ज़ाहिर आपका बचपन या आपकी यूथ जो है वो सऊदी अरेबिया में गुजरा, तो क्या चीज़ इन्फ्लुएंस करती है? खानों का बहुत एक रोल होता है और कल्चर बहुत इन्फ्लुएंस करता है आपके हैबिट्स पे और आपके कुलिनरी स्किल्स पे। तो आप कहाँ के खाने बनाती हैं? जैसे कि आज ईद थी तो सऊदी अरेबिया के खाने बने, पाकिस्तानी बने या मगरबी खाने बने? टू बी ऑनेस्ट, रूट्स मेरी पाकिस्तान की हैं, तो मैक्सिमम खाने जो हमारे घर में बने वो पाकिस्तान के बने। मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो मोरक्कन है, तो वो अपनी एक तो मोरक्कन डिशेस भी लेकर आई थी। लेकिन पूरी फैमिली जब इन लॉज और पेरेंट्स इन लॉ और जो ब्रदर सिस्टर इन लॉ सब बैठते हैं तो वही कहते हैं जो अपना मजा है एशियन पाकिस्तानी खाने का, वो एक जो बिरयानी है या जो कोरमा है, उसको कोई दूसरी डिश जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकती। तो ज़बान को चस्का पाकिस्तानी खानों का लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारा कल्चर है और हमें अपने बच्चों को वही प्रमोट करना है कि देखो ये हमारी डिशेस हैं, चाहे थोड़ी स्पाइसी हैं लेकिन आप लोगों ने इसके साथ गुजारा करना है। नहीं, ज़बरदस्त जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ा ही ज़बरदस्त। और यकीनन आइंदा भी हम आपसे बात करते रहेंगे। और आपको वंस अगेन ईद मुबारक। और यहाँ पे भी हमारा बहुत से, असल में क्यों इतना लंबा है, हम चाहते हैं सबको थोड़ा सा टाइम दिया जाए। अमरीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब, आप बताएं खास तौर पे ईद के हवाले से कि आपकी जो ईद के खाने में जो सबसे बेहतरीन डिश है वो कौन सी है? जैसे अमरीन ने कहा है, हमारे घर में भी बिरयानी सब पसंद करते हैं। आपको भी बिरयानी पसंद? हाँ जी, बस। और बेगम के हाथ की बिरयानी या कहीं से भी? नहीं, बस बेगम का हाथ की जो होती है उसका तो अपना टेस्ट है ना, अपना टेस्ट। और मजबूरी भी ऐसा कहना? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, नहीं वो। अच्छा, आपका ताल्लुक कहाँ से है? पाकिस्तान? फैसलाबाद से। जी, पाकिस्तान से हैं। और नहीं, ऐसा नहीं है, वो हमारी फैमिली में शादी से पहले भी बिरयानी पसंद थी या कि शादी के बाद बिरयानी? ये पूछने वाली बात नहीं, टू बी ऑनेस्ट, शादी के पहले बिरयानी का कंसेप्ट कम था। अगर आप ये कहें कि जी हमने अगर बिरयानी खाई तो वही मेडिकल कॉलेज से निकल के तो चौक घंटा घर में वहाँ पे खाई है, उसके बाद घरों में इतना कंसेप्ट। लेकिन यहाँ पे आके तकरीबन कितने साल हो गए, 20-25 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। तो जो घर की बिरयानी है वो चूँकि पूरी यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी एक्सटेंडेड फैमिली है, उनके बच्चे भी स्पेशली यही कहते हैं कि वो फुफ्फो के घर जाना है तो वहाँ पे हमने बिरयानी खानी। ये तो ज़बरदस्त है जी। आपका प्रोग्राम के बाद एड्रेस लेंगे इंशाल्लाह। तो आपको लानी चाहिए थी वैसे। सॉरी, अभी बनी हुई थी, मुझे पता नहीं था, मैं तो स्वीट्स ले। अल्लाह आपको नसीब करे और हमें खुशी है कि यू एंजॉयड ईद। अच्छा, ये बताइए कि बचपन की क्या चीज़ मिस करते हैं आप? ज़ाहिर है एक आप डिफरेंट कंट्री में भी रह रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ जो कि बड़े होते हुए बहुत सी चीज़ें बदल भी जाती हैं। अपनी बचपन की मज़े सी की याद बताएं जो ईद से वाबस्ता है और जिसको आज भी आप मिस करते हैं। जी, बचपन में जो होता था ना वो ईद का मज़ा, एक तो हम गांव में जाते थे अपने दादा अबू दादी अम्मी के पास माशाल्लाह, और वहाँ पे हमारे सारे चचू और फुफ्फो और सारी खालाएं सारे मतलब इकट्ठे होते थे। और वो जो 8 आने और 1 रुपया जो वो ईदी मिलती थी ना दादी अम्मी से, माशाल्लाह, वो जो है ना वो बंदा आज भी मिस करता है, क्योंकि वो ईदी लेके तो सारे बच्चे अपने लिए कहीं से पकौड़े ला रहे हैं, कहीं से मरूंडा ला रहे हैं। तो इस तरह ये जो उस वक़्त के टेस्ट थे और उस वक़्त की चीज़ें आजकल शायद गांव में ये चीज़ें भी कम दस्तयाब नहीं, अब नहीं है। वो उस वक़्त ये आम होता था कि वो गांव की जो शॉप है वहाँ जलेबी निकलेगी, वहाँ पे आपको पकौड़े मिलेंगे, और इसके अलावा जो है वो दूसरी मतलब
مٹھائی کی وہ جو مرونڈا ایگزیکٹلی I'm lost in Maronda because I'm Pakhtun, so I don't know what is Maronda. مرونڈا کے بارے میں جی آج بتانا پڑے گا کہ مرونڈا جو ہے What is یہ Maronda? میرا چاول کا جی اور میٹھے کی کوئی چاشنی جو ہے اس کو مکس کر کے کوئی چیز بناتے ہیں نا. جی It's a چاول street food? جی جی لیکن یہ کہ چاول کو پہلے وہ جو سینڈ میں اس کو کرتے ہیں بھون کے, ہاں جی وہ تھوڑا سا جس طرح کارن نہیں بن جاتا بھونا جی وہ ہوتا ہے. اس کے بعد اس کو میٹ گڑ آپ کو پتا ہے نا چاشنی اس کے بنا کے پیسٹ اس میں اس کو مکس کرتے ہیں پھر اس کے پیسز کاٹتے ہیں جسٹ لائک کیکس. Oh, okay, I got it now. I don't know what's تو the یہ جو چیزیں ہیں نا جی بچپن کی, یہ بچپن میں پسند کیا تھا؟ چلیں یہ تو آپ نے ایک چیز بتا دی جو ہوتا ہے نا یہ چیز مجھے بہت پسند ہے, وہ کیا تھی؟ بچپن میں جو مجھے یاد ہے کہ ہماری امی جان جو تھیں وہ ہمارے لیے ایک پراٹھا اور مکھن جو تھا مارننگ میں. اب آپ ظلم کر رہے ہیں, آپ ظلم کر رہے ہیں. تو اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا جی, یہ بچے کہیں گے کہ آپ کا کولیسٹرول نہیں زیادہ ہوتا تھا, آپ ویٹ نہیں گین کرتے تھے. تو یہ نہیں تھا, کیونکہ اس وقت ہماری فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ تھی. ہمارے پاس یہ ویڈیو گیمز اور یہ موبائل اور یہ چیزیں نہیں تھی. تو کھاتے تھے باہر, کبڈی بھی کھیلنی ہے, گلی ڈنڈا بھی کھیلنا ہے, فٹ بال مل گیا تو وہ بھی کھیلنا ہے. کرکٹ کا تو گاؤں میں اس وقت اتنا شعور نہیں تھا. یہ اب میں بات کر رہا ہوں 70s کی, مطلب 71 وہ گلیوں کا کھیل تھا. پھر جب 14ویں رات کا چاند ہوتا تھا نا جی, آج بھی اس کی جو خوبصورت وہ چاندنی کی روشنی تھی نا, وہ کمفرٹ آج آپ کو گلاسکو میں نظر نہیں آتا, کیونکہ یہاں پہ نیچرل لائٹ نہیں ہوتی رات کو, یہاں پہ آرٹیفیشیل لائٹ میں وہ مکس ہو جاتی ہے. کبھی کبھی یہاں پہ بہت خوبصورت چاند نظر آتا ہے 14ویں کا جب ہوتا ہے. ہاں جی, اور لیکن وہ لائٹ نہیں ہوتی جو پاکستان کے گاؤں میں ہوتی تھی. تو یہ چیزیں جو آج بھی مطلب جب اندھیرا ہو پھر چاند وہاں پہ نکلے, اور وہ اتنا کلین ہوتا تھا کہ ہم اس سے کتاب پڑھ لیا کرتے تھے بیٹھ کے. مطلب اپنا جو بھی اسکول کا کام رہ جائے تو پھر بیٹھ کے ہاں جی اس میں بیٹھ کے پڑھ لیا کرتے تھے. اتنی وہ شفاف ہوتی تھی. ایک نظر کا بھی میرا خیال ہے اس دور میں نظر لوگوں کی زیادہ اچھی ہوتی تھی. آج جو ہے اسکرینوں کی وجہ سے بچہ جو ہے شروع سے موبائل, لیپ ٹاپ اور یہ جو آئی پیڈ, ہاں جی وہ آج کل تو ارلی کلاسز بھی لگ رہے ہیں بچوں کو بہت زیادہ. تو اس وقت جو تھا الحمدللہ, مطلب ابھی میں ویسے یہ لگا کے یہ برائٹ لائٹ کی وجہ سے بیٹھا ہوں, ورنہ موقع مطلب کوئی ساری چیزیں مطلب نظر کا کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے میجر کے, ضروری تھا لیکن تھوڑا سا برائٹنس ہوتی ہے یہاں پہ, تو میں نے کہا تھوڑا سا. ہاں جی آپ کس گیم میں بڑے ماہر تھے بچپن میں, وہ کون سی گیم تھی جتنی آپ نے بتائی ہیں؟ کچھ اور بھی ہوں گی. ہاں جی میں نے اپنے اسکول کے لیے ہاکی کھیلی تھی, اور ہم ہاکی کے جو تھے وہ اپنے کیا تھا سینٹر فارورڈ والی پوزیشن پہ تھے, اور پھر اپنے جس کلب تھا شہر کا اس کے لیے کھیلا. جب میرے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا تھا, جیسے میڈیکل کالج میں گیا تو ہم نے کرکٹ کھیلنا شروع کر دی, پھر کالج کے لیے. پھر تھوڑا سا ٹائم کم ہوا تو اب بیڈمنٹن کو مطلب جوائن کر لیا, کیونکہ وہ بیڈمنٹن میں زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی ہے لیکن باڈی ایکٹیویٹی نہیں ہے, کیونکہ وہ جو پولنگ اینڈ پشنگ وہ الگ کام نہیں ہوتا. تو بیڈمنٹن اب زیادہ پسند ہے. اچھا میڈیکل کے حوالے سے ایک بات پوچھوں گی, کیونکہ آپ کو کافی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں. یہ بتائیے کہ اگر لاک ڈاؤن کو نرمی کی گئی اس میں جیسے انگلینڈ میں ہوئی ہے, کیا ایڈوائس کریں گے آپ سب کو کہ ایسی کیا چیز ہے کہ ایک دم سے وہ ایکسائٹیڈ نہ ہو؟ بحیثیت ڈاکٹر ہم آپ سے سننا چاہیں گے, کیونکہ ایسی ایڈوائس جو خاص طور سے ایشین کمیونٹی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عیدیں آئی ہیں اور رمضان گزرا ہے, لوگ بہت بےتاب ہے گلے ملنے کو, جو کہ ہمارا کلچر ہے. تو ایسے میں کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں نے پورا مہینہ اسی پہ پروگرام کیے ہیں رمضان شریف میں, اور لاک ڈاؤن اگر ہو بھی جاتا ہے ہمارا ریلیکس جو کہ ہونا چاہیے تھوڑا بہت, اس کی وجہ کہ جو آر ویلیو ہماری ہے اس وقت 0.7 پہ آ گئی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اگر 10 لوگ پازیٹیو ہیں تو وہ 7 کو مزید پازیٹیو یا بیماری دے سکتے ہیں اس لاک ڈاؤن کی صورت میں بھی. اور جیسے ہی ہم اس لاک ڈاؤن سے تھوڑا سا ریلیکس ہوتے ہیں تو گلے ملنے والا تو ابھی 1-1.5 سال میں معافی چاہتا ہوں کہ صحیح نہیں ہے. ہاتھ ملانا بھی صحیح نہیں ہے, کیونکہ انفیکشن ابھی بھی ہے, یہ کہیں نہیں جائے گی, یہیں رہے گی. میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں, دیکھیں پولیو کو ہم ٹریٹ کرتے ہوئے کتنے سال ہو گئے,
कम से कम 50 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है। सही। आज भी पाकिस्तान में हम अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिला सके और उसको एरेडिकेट नहीं कर सके, जबकि दुनिया के मेजॉरिटी ममालिक में हो चुका है। जी बिल्कुल। कोविड-19 बहुत डेडली डिजीज़ है और ये जाएगी नहीं, जिसको हो गई उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते बड़ी हैं। अच्छी एडवाइस दी आपने, और इसलिए ज़रूरी है ये लॉकडाउन चीज़ें। रिलैक्स होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर तरह से जो पहले करते थे वो कर सकते हैं। नया वर्ड जो नई चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यू नॉर्म, कि नया तरीके से नॉर्मल ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो वो नया तरीका ये है कि आपने एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार भी रखना है। जी। तो आपने सलाम करना है तो आप हमें इशारों की ज़ुबान हाँ सीखना जी, है। बड़ी थोड़ा अच्छी सा बात मेरा ख्याल ये इसी नुक्ते पे हम एक ब्रेक लेंगे और आपका जो है यहाँ आमद का हम बहुत बहुत हम मशकूर हैं। आपका भी बहुत इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे और भी बातें सीखेंगे और भी बातें करेंगे। और इस वक्त जो हमें ब्रेक लेनी है नाज़रीन, इस वक्त छोटी सी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे पास और भी फैमिलीज़ हैं और यहाँ से भी लोग जो हैं क्यू में लगे हैं। तो आपको पता है टाइम हमने डिवाइड करना है, हर एक को देना है। एक नन्ही सी ब्रेक और वापस आते हैं।